نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں اور اسی طرح سعودی عرب وغیرہ میں اور ان علاقوں میں یہ جو پیک جس کا خطرہ تھا کہ شروع ہوگی وہ اب شروع ہو چکی ہے اور تیزی سے یہ پھیل رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگلے 3-4 ہفتے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ بہت کثرت سے اموات بھی ہوں گی اور بہت زیادہ شدت سے یہ حملہ ہے جو پھیلے گا۔ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگ الحمدللہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ اب امید ہے کہ جن جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کوشش کر کے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے جن کا ان کو بتایا گیا ہے۔ جن کو ابھی تک یہ خیال ہے کہ شاید یہ سب بیکار بات ہے، تو ایسا کچھ ہے نہیں اور یہ سب بنایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے۔ ہم تو ہاسپٹل میں یہاں برطانیہ میں جس طرح دیکھتے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے یہاں کیسز بہت کم ہو گئے۔ آج ہمارے ہاسپٹل میں ٹوٹل 4 مریض تھے کورونا وائرس کے، تو یعنی ہمارے یہاں ہر وارڈ میں، ہر ہاسپٹل میں جہاں ایک وقت میں 100-150 ہوتے تھے اس میں سے چند رہ گئے، تو یہ بہت ایک اچھی صورت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے اور پوری دنیا میں بھی عافیت ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں بات کی ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ سرے دست تو جب آگ لگے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس میں احتیاطی تدابیر پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جن کو کوئی سمٹمز ہو جائیں ان کے لیے رہنمائی ہے موجود کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کریں، بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، تھکائیں نہیں، محنت نہ کریں، ریسٹ کریں، آرام کریں، کروٹ پہ لیٹیں، دائیں طرف کی کروٹ یا بائیں یا سینے کے بل بیٹھے رہیں، یا پھر اگر پیچھے ٹیک لگانا ضروری نہ ہو تو اچھا ہے، احتیاط کی جائے۔ بخار نہ ہونے دیں، بخار کے لیے نہیں، کیونکہ وہ توڑ دیتا ہے اندر سے، کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے اس سے، تو اس میں بیکٹیریل حملے کا بھی خطرہ رہتا ہے جب کمزوری ہو، امیون سسٹم ذرا ڈاؤن ہو جائے۔ تو اس میں پیراسیٹامول وغیرہ ہر 6 گھنٹے سے الارم لگا کے کھائے آدمی۔ اس کو یہ نہیں کہ کبھی 8 گھنٹے کر دیا، کبھی 4 گھنٹے، تو یہ نہیں، بالکل ترتیب سے کھائے تاکہ بخار کا اثر کم رہے، اور جہاں بخار 102 وغیرہ سے زیادہ ہو جائے، 103 اور زیادہ ہو جائے، تو پھر بروفن یا ڈائکلوفینک، تاکہ وہ بخار کو توڑ دے زیادہ شدت کے ساتھ۔ 200 ملی گرام یا 400 ملی گرام لی جا سکتی ہے، اور ہلکا بخار رہے یعنی اس سے کم رہے تو پھر پیراسیٹامول۔ اس کے علاوہ دیسی جو ہماری چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے رہے، شہد ہے، اگر شوگر نہیں ہے کسی کو تو اس کے لیے کلونجی ہے، اسی طرح کوئی اور چیزیں جو جس کو اویلیبل ہوں ان کو استعمال کرنا چاہے۔ الحمدللہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بس احتیاط کے ساتھ کوئی چیز حد سے زیادہ استعمال نہ کی جائے، کلونجی بھی بہت زیادہ استعمال نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے سرکہ ہے، دودھ ہے، سنا ہے، مکہ کا ہو یا کوئی بھی ہو، مکی ہو تو بہت اچھا اگر مل جائے تو اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیا جائے، لیکن وہ بھی کثرت سے نہیں، بہت زیادہ کوئی بھی چیز نہیں، اعتدال ہر چیز میں مناسب ہے۔ اب ایک بات یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا اینٹی بائیوٹک لی جائے، تو آپ کے ہاں ایزیتھرومائسن، ایزومیکس یا جس بھی نام سے آتی ہے، اس کا استعمال ہم نے اپنے مریضوں میں سب کو، جن کو خاص طور سے اس کا سسپیشن تھا یا خطرہ تھا، اس کو شروع کرائی تھی، اور الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس ہمیں لگے ہیں سو فار، اور وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہم۔ تو 500 ملی گرام 5 دن کے لیے اگر وہ کھا لی جائے روزانہ ایک مرتبہ، 500 ملی گرام 5 دن کے لیے، تو امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ہاسپٹل میں جانا پڑے تو ظاہر بات ہے وہاں تو اس کو اینٹی بائیوٹک دوسری اور بھی دی جائے گی۔ یہ اس کے علاوہ ایسپرن اگر لے لیں 75 ملی گرام کی روزانہ، جن کو یہ سمٹمز ہیں، وہ اس لیے کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کلاٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ جسم میں خون کے اندر مختلف ذرات اور خلیات بڑھ جاتے ہیں، گویا سمجھ لیجیے کہ کچرا بہت آ گیا ہے تو اس کو ذرا جمنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو باریک
یعنی باریک کرنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے کے لیے یہ ایسپرین کام آتی ہے. زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ لو مولیکولر ویٹ ہیپرین آتا ہے مختلف عنوانات سے باہر ملک میں، نوکساپارین ہے یا ٹنزاپارین ہے، یا جو بھی اگر یہ مل سکتا ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ملے تو کم از کم ایسپرین کا استعمال کر لیا جائے تاکہ مائکرو تھرومبائی جو ہیں اس کو پریونٹ کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہی ہیں، یعنی پورا اینٹی کوگولینٹ پاتھ وے جو ڈسٹرب ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن پھر آدمی ریسٹ کرنے کی وجہ سے زیادہ خطرہ اس کا بھی رہتا ہے، تو اس کی احتیاط اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اپنا بلڈ پریشر، پلس وغیرہ خود آدمی چیک کرتا رہے، اور جہاں اس کی بریدنگ یعنی سانس اس کو 1 منٹ میں 20-22 سے زیادہ 25 سے زیادہ اگر لینا پڑے تو اس کو فوراً ہسپتال جانا چاہیے چیک کرنے کے لیے، یا کم از کم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس کو کیا آکسیجن کی ضرورت ہے کہ نہیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے اگر آسانی ہو تو وہ چیک کرنے کا آتا ہے آلہ، چھوٹا سا انگلی میں لگا لیا جائے تو اس سے آکسیجن چیک کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. بس یہ اتنا ہو جائے کہ 1 منٹ میں ایک آدمی کتنی دفعہ سانس لے رہا ہے. اس کا ایک آسان دوسرا نسخہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سانس روکنے کی کوشش کرے کہ کتنی دیر تک وہ سانس روک سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ اگر اپنے آپ کو 10 سیکنڈ کے لیے سانس روک سکتا ہے اور بہت زیادہ اس میں تکلیف اس کو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ. یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ کچھ ملٹی وٹامنز اور یہ زنک اور فاسفیٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو استعمال کیا جائے امیون سسٹم کو، دفاعی قوتوں کو بڑھانے کے لیے کہ نہیں؟ تو حقیقت یہ کہ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں، اور ایسی کوئی چیز کبھی بھی کسی بیماری میں اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو جس کے جسم میں ان کی کمی ہو اس کے لیے الگ بات ہے. جو عام حالات میں صحیح طریقے سے کھانا کھا لیتا ہے، جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، الحمدللہ. اس بیماری میں ایک بات یہ ہے کہ اس سے بھوک وغیرہ لوگوں کی ختم نہیں ہوتی، تو کھا لیتے ہیں اکثر لوگ بآسانی، اللہ ماشاء اللہ. تو نارمل کھانا جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ جو دفاعی قوت ہے وہ کم ہو جائے گی. وہ تو امیون سسٹم ہے موجود اور وہ لڑائی کر رہا ہے اپنی جگہ، اس کو بڑھانے گھٹانے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باڈی خود الحمدللہ اس سے بہت اچھی طرح دفاع کر لیتی ہے. اگر آپ نارمل کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ان ملٹی وٹامنز وغیرہ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بس ایک سلسلہ ایسا ہی ہے، اور عموماً ان میں سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی باڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پھلوں سے اور غذاؤں سے مل جاتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر لی بھی جائے تو اکثر وٹامن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو واٹر سولیبل ہیں، یعنی وہ پانی میں جذب ہونے والے ہیں، اور وہ جیسے ہی ان کا لیول تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا ہے وہ نکال دی جاتے ہیں باڈی سے، یعنی جسم اس کو اپنے پاس رکھتا نہیں، اسٹور نہیں کرتا. تو 2 قسمیں ہوئی وٹامنس کی کہ جو پانی میں رہنے والے ہیں، یعنی جو پانی کے اندر آرام سے رہتے ہیں، گھل جاتے ہیں، اور وہ دوسرے والے وہ ہیں جو تیل اور اس طرح کی آئلی چیزوں میں رہتے ہیں، فیٹ میں رہتے ہیں. جو پانی والے ہیں وہ تو آپ نے ادھر کھائے، اور اگر اس کا لیول جسم میں پہلے سے موجود تھا، مثلا وٹامن B2، B1، B2، B3 وغیرہ، B6، تو یہ جہاں ضرورت سے زیادہ ہوئے باڈی میں جتنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سب پیشاب یا پاخانے میں نکل جائے گا، بچے گا نہیں، رہے گا نہیں. اس کے مقابلے میں وہ جو تیل والے ہیں یعنی فیٹ میں رہنے والے ہیں وہ جسم میں اسٹور ہو جاتے ہیں، اور وہ وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، اور ای ہے، اور کے ہیں، تو یہ رہ جاتے ہیں جسم میں. ان کی پھر ڈوزنگ زیادہ بھی ہو سکتی، کبھی یہ بڑھ بھی جاتے ہیں، تو اس کا پھر فائدہ نہیں بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس چیز کی کمی نہ ہو، جس کا آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا اور کمی نہیں ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں. وٹامن ڈی ایک ایسی چیز بہرحال ہے کہ جو عموماً لوگوں میں کم ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس کا استعمال کر لے تو ٹھیک ہے، کیونکہ عام لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی رہتی ہے. اور اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو عموماً ایسی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر لوگ عام حالات میں صحیح طریقے سے غذا لیتے رہے ہیں اور ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے وہ سب چیزیں ہوں، تو ان کو یہ سب سپلیمنٹس وغیرہ لے کے اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکمت سے طریقے سے، نارمل طریقے سے چلے، اپنے اذکار، تسبیحات، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فکر آخرت بھی کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائیں گے. اللہ خوب عافیت کے ساتھ سب کو رکھے. اور
احتیاط اسی میں ہے کہ جو جن لوگوں کو بھی الحمدللہ کوئی سمٹم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو سمٹم جب شروع ہو گئے تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 2 ہفتے کے لیے آئسولیٹ کریں، کمرے میں بند رکھیں. جس دن سے سمٹم شروع ہوئے ہیں، جس دن سے پہلی علامت آئی ہے بیماری کی، بخار شروع ہوا ہے مثلا، یا سونگنے میں مسئلہ ہوا ہے، یا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، یا پیٹ خراب ہوا ہے، یا کھانسی وغیرہ کچھ ہوئی ہے، تو بس وہ اس دن سے پہلا دن جو تھا اس کے بعد 2 ہفتے تک تو وہ اپنے آپ کو کمرے ہی میں بند رکھیں سب سے دور. اور 2 ہفتے کے بعد اگلے 2 ہفتے میں گھر کے اندر تو کچھ لوگوں سے مل لیں، باہر نکل بھی آئے کمرے سے، لیکن 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کے. ٹیسٹ کرانا ہے کرا لیں. ٹیسٹ کرانے کی عام حالات میں ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو تب تو ٹھیک ہے، نیگیٹو ہو تب بھی اس کی علامتیں اگر ہیں تو 30-35% لوگوں میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتا، 30% لوگوں میں پازیٹیو نہیں بھی آتا، تب بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے. تو جن کے پاس معاشی بہت زیادہ آسودگی نہیں ہے، بہت پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنا وقت برباد نہ کرے، پیسہ بھی برباد نہ کرے، اور وہ آرام سے رہیں، ٹیسٹ ہو یا نہ ہو. اور پھر یہ کہ دوسرا ٹیسٹ کروائیں بعد میں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ہو گیا، اب چیک کر رہے ہیں کب تک نیگیٹو ہو جائے نہ ہو جائے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ کو علامت ہے تو بس آپ اس کا علاج کیجئے، احتیاطی تدابیر کیجئے، اپنے آپ کو دور رکھیے. 3 سے 4 ہفتے جب پورے مکمل ہو جائیں اپنا اطمینان سے، بیچ میں 2 ہفتے کے بعد گھر سے باہر تو نکل سکتے فاصلہ رکھتے ہوئے، لیکن ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں اور لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مثلا مساجد میں، یا ایسی جگہوں پہ شاپنگ مالز وغیرہ میں جہاں دکانیں ہیں، جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. باغ میں چلے گئے، گھر کے باغ میں یا پیچھے کسی پارک وغیرہ میں، تو یہ سب کر سکتے ہیں. روڈ پہ چل رہے ہیں ذرا ورزش کرنے کے لیے، چہل قدمی کر رہے ہیں 2-3 ہفتے کے بعد، تو یہ سب ٹھیک ہے. اور باقی اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں. اپنے ماسک کا اہتمام اس صورت میں تو کریں جب آپ بھاگ نہیں رہے. بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ماسک بھی ساتھ رکھیں گے تو اپنے آپ کو بلا وجہ پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے. اس سے ایگزاسشن ہو سکتی ہے، ایگزرشن ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں. جتنا اپنے آپ کو فطری طریقے سے رکھیں اتنا اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اسٹیرائڈ کا رول ہے، وہ آپ خود نہیں کر سکتے، وہ ہاسپٹل سے ہی ہونا چاہیے. لیکن اپنے طور پر جو آپ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ ادھر ادھر نئی چیزوں کا تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے.